اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ہیڈنگ سے کہاں پر اور اف کے مواقع اف اور بخشش کے بارے میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اف اور بخشش کا مواقع موقع اور محل کیا ہے. اور ہماری گفتگو چل رہی تھی 11ویں درس میں آداب اسلامی کے عفو اور بخشش کے بارے میں، معاف کر دینے کے بارے میں. ہم نے اس میں بتایا تھا کہ انسان جب دوسروں کی بد اخلاقیوں کے مقابلے میں اگر وہ کوئی حق پامال کر دے یا کوئی خطا کر دے، کوئی غلطی کر دے، تو ہمارا فریضہ ہے، ایک مسلمان کا، مومن کا فریضہ ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے. اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو معاف کر دے، عفو اور بخشش سے کام لے. پھر اس کے بارے میں کتنی تاکید کی گئی ہے، قرآن سے ثابت آیتیں پیش کی اور روایتیں الگ الگ معصومین سے یہاں پیش کی. اس کے بعد یہ بات بتائی تھی کہ معاف کرنے کا حق کسے ہے. بتایا کہ جسے زیادہ قدرت، جو بدلہ لینے کی زیادہ قدرت رکھتا ہے، معاف کرنا بھی اسی کا معاف کرنا ہے کہ وہ معاف کرے. ٹھیک ہے، معافی اصل کون سی ہے کہ جو قدرت ہونے کے باوجود، انتقام کی قدرت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی معاف کر دے، اسے کہتے ہیں معاف کرنا، اور یہی قابل تعریف ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا، سمجھایا، روایات پیش کی اور یہ ثابت کیا کہ دشمن کو معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے اس سے انتقام لینے سے. انتقام نہ لیا جائے بلکہ اسے معاف کر دیا جائے. پھر عفو اور صفح کے معنی بھی بتائے تھے کہ قرآن میں کئی جگہ اور روایات میں عفو کے ساتھ صفح کا ورڈ بھی استعمال ہوا ہے. عفو اور صفح، انما آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عفو اور صفح. فیروز فاطمہ عفو اور صفح بتایا تھا کہ عفو اور صفح کے اگر ہم اردو میں معنی دیکھیں تو معاف کر دینے کا ترجمہ کر دیتے ہیں، جبکہ عفو اور صفح میں تھوڑا فرق ہے. عفو وہاں ہوتا ہے جہاں غلطی ثابت ہو جائے، جرم ثابت ہو جائے، تب معافی کا نمبر آتا ہے. لیکن صفح میں اصلا غلطی کو ایسا ہے جیسے غلطی مانا ہی نہیں، نظر انداز کر دیا، بالکل آنکھ بند کر دی. آج جو ہے وہ عفو کے مواقع، عفو کا موقع کون کون سا ہے، کہاں کہاں پر معاف کیا جاتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں عفو اور بخش. اب یہاں پر آپ لوگوں کے ذہن میں اتنے دن سے یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس میں روایات، آیات اتنی پیش کی کہ اس سے لگ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بھی کچھ بھی خطا کرے معاف کر دو. یہی سمجھ میں آیا ابھی تک؟ تو ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی ایک آدمی تو سدھر کے ہی نہیں دے رہا، اسے معاف کرے جا رہے ہیں، تو کیا فائدہ معاف کرنے کا؟ کیسے کیوں معاف کریں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں معاف کرنا نہیں چاہیے انہیں، معاف کرنے کا وہی نہیں ہے، موقع ہی نہیں ہے. تو پھر وہی آج بیان کر رہے ہیں کہ معاف کرنے کے مواقع کیا کیا ہے. عفو و بخشش کے بارے میں یہ جاننا بھی ضروری ہے. فیروز فاطمہ زہرا جی نکھت ہیں یا چلی گئیں؟ جی روحی صدف میم، رخسار، نہال، غور کیجئے. یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ عفو و بخشش کا موقع و محل کیا ہے، معافی کا مقام کیا ہے، کہاں پر معاف کیا جائے اور کب اور کس کو معاف کیا جائے، کون سا مقام اور کون سا محل ہے معاف کرنے کا، اور کس کو معاف کیا جائے. کیا ہر ایک کو معاف کر دیا جائے؟ یہ بیان کریں گے. اور کسے معاف نہ کیا جائے. لہذا ان مواقع کی پہچان بھی بہت اہم ہے، ان کی شناخت اور پہچان بہت اہم ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ذاتی معاملات میں یہ کیا ہے، ذاتی معاملات میں تو معاف کر دینا، موقع اور محل کیا ہے معاف کرنے کا. آپ کا اگر کوئی ذاتی کوئی مسئلہ اور معاملہ ہے اس میں آپ معاف کر دیجئے، مگر دوسروں کے بارے میں یا سماجی اور خدائی معاملات میں کسی کو معاف کرنا قطعاً درست نہیں ہے. کسی انسان نے کسی کا مال غصب کر لیا، آپ کہتے ہو ہاں چلو میں نے معاف کر دیا. آپ کون ہوتے ہو بھی معاف کرنے والے؟ مال اس کا غصب ہوا ہے، بیچارے کا غصب اس نے کیا ہے، تو پھر
یا مثلا فلاں نے چوری کی ہے، اسلامی حدود ہیں بھائی، جب اسلام نے کیا کہا چور کے ہاتھ کاٹ دو یا جو بھی، یا زناکار کا یہ کرو یہ کر دو، یہ تو یہ سب حقوق اللہ کے حقوق پامال کیے ہیں، اور آپ آ کے کہیں نا میں نے معاف کر دیا کیونکہ آپ معاشرے کے سرپرست ہیں، مثلا انجمن کے سیکریٹری ہیں آپ کی جماعت کے، اس لیے میں انہیں معاف کر دیا۔ آپ کون ہوتے ہو معاف کرنے والے؟ اس نے اللہ کے حق پامال کیے ہیں، اس نے چوری کی ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، اس میں معاف کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، اس میں تو اللہ معاف کرے گا نہیں تو۔ ہمارا معاف کرنے کا حق کہاں ہے؟ جہاں پر معاملات ہمارا ہو، ذاتی معاملات میں معاف کر دینا اچھا ہے، لیکن اگر کوئی معاشرے کے خلاف کوئی ایسا کام کرے یا کسی خدا کے حقوق کو برباد کرے یا وہ اپنے حدود سے تجاوز کر کے اپنی باؤنڈری کراس کر کے اس کرے، تو ایسے میں اس کو صرف اور صرف نبی یا خدا ان کے جانشین ہی اللہ کی اجازت سے معاف کر سکتا ہے، نہیں تو نہیں۔ ہمیں حق نہیں، آپ اٹھا کے کہہ دو آپ جو ہے کیونکہ اپنی شہر کی اپنے گاؤں کی جو ہے وہ کمیونٹی کے سرپرست بنا دیے گئے ہیں، لیڈر بنا دیے گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ فلاں نے ایسا برا کام کر دیا، چوری کر لی یا یہ کر دیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں تو میرا رشتہ دار ہے، فوراً ہاں میں نے معاف کر دیا۔ کون ہوتے ہیں آپ معاف کر دینے والے؟ اس میں آپ کو حق نہیں ہے معاف کرنے کا، آپ اپنے ذاتی معاملات میں معاف کر سکتے ہیں۔ اس نے حقوق خدا ضائع کیے ہیں، چوری سے منع کیا تھا اللہ نے، اس نے چوری کی ہے، اس نے اپنے باؤنڈری کراس کی ہے، وہاں پر صرف اللہ اور نبی اور ان کے جانشین ہی معاف کر سکتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے، شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ عفو اور بخشش کا نمونہ تھے، آپ مثال تھے، جیتی جاگتے تصویر تھے عفو اور بخشش کے، رسول اکرم معاف کر دینے والے تھے، مگر جس مقام پر سماجی حقوق ضائع ہو رہے ہوں وہاں آپ قطعاً برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی کسی کا حق پامال کرے، وہاں پہ بالکل کوئی معافی سے کام نہیں۔ جیسا کہ جناب ام سلمہ کی کنیز کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ جناب ام سلمہ کی کنیز اس نے ایک دن چوری کر لی، تو جن لوگوں کا مال چوری ہوا تھا انہوں نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ اس کنیز کو سزا دی جائے، جبکہ جناب ام سلمہ نے ان کی سفارش کرنا بھی چاہیے کہ میری کنیز ہے تھوڑا رعایت کر دیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی حدود میں سے ہے اور حدود الہیہ میں کسی قسم کی ڈھیل نہیں دی جا سکتی، یعنی وہ رسول جو رحمتوں کا مجسمہ تھے، معاف عفو اور بخشش سے ہمیشہ کام لیتے تھے، لیکن ایسے معاملات میں کبھی رعایت نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد کنیز کو سزا دینے کا حکم صادر فرمایا۔ اسی طرح جب حضرت علی علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ آپ کے ایک گورنر نے بیت المال کا غلط استعمال کیا ہے، تو آپ نے ان جملوں کے ساتھ سخت جملے ارشاد آپ نے فرمایا، یہ فاتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وردد الی ہؤلاء القوم اموالہم، اور ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کے مال انہیں واپس کر دو جن کا تم نے مال میں تصرف کیا ہے، فإنک ان لم تفعل، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، ثم امکنی اللہ منک، اور اللہ نے مجھے تمہارے اوپر تسلط دے دیا، اختیار دے دیا، تو کیا کروں گا میں؟ لأعذرن الی اللہ فیک، تو میں تمہیں اپنی اس تلوار سے ماروں گا، ولا اضربن بسیفی، میں اس تلوار سے تمہیں ماروں گا، الذی ما ضربت به احدا الا دخل النار، میں اپنی اس تلوار سے ماروں گا کہ میں نے جس سے بھی اس تلوار کو مارا ہے وہ سیدھا جہنم گیا ہے، اس تلوار سے ماروں گا کہ جس کو بھی میں نے اس تلوار سے مارا ہے وہ سیدھا جہنم میں گیا ہے۔ وہ واللہ لو ان الحسن والحسین فعلا، اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ کام حسن اور حسین بھی کرتے، مثل الذی فعلت، جیسا تو نے کیا ہے، ما کانت لہما عندی حوادا، تو میں ان کے اوپر بھی کیا کرتے، میں انہیں اپنے ان کے مقصد ان کی میں طرفداری نہیں کرتا اگر حسن حسین بھی کرتے یہ کام تو، ولا ظفر منی باردتن، اور میرے ذریعے اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے تھے، حتی آخذ الحق منہما، یہاں تک کہ میں ان سے وہ حق لے لیتا، وازیح الباطل عن مظلمتها، اور صاحبان حق کا حق انہیں ان سے واپس لے لیتا، اور جو تجاوز اور ظلم ہوا ہے اسے میں مٹا دیتا۔ اتنے سخت الفاظ میں آپ نے اپنے گورنر کو خط لکھا، جس کے بارے میں یہ پتہ لگا کہ اس نے لوگوں کے مال جو بیت المال میں تھا اس میں اس نے غلط استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سخت، خداوند عالم سے ڈرو،
اور ان لوگوں کے مال انہیں واپس کر دو، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور خدا نے تمہارے اوپر مجھے اختیار دے دیے تو میں تمہیں اپنی اس تلوار سے ماروں گا جس سے میں نے جس کسی کو بھی قتل کیا ہے وہ سیدھا واصل جہنم ہی ہوا ہے۔ اور خدا کی قسم اگر حسن اور حسین علیہ السلام بھی تمہاری طرح یہ کام کرتے تو میں ان کی بھی کوئی طرفداری نہ کرتا۔ یہ مت سوچنا کہ تم نے کیا ہے تو میں اتنا سختی سے کام لے رہا ہوں، نہیں۔ وہ ذوالفقاری تو ہے نا جی وہ تلوار، جی، میرے اپنے بیٹے بھی ہوتے تو میں یہی کرتا، تو ان کی بھی کوئی میں طرفداری نہ کرتا اور وہ میرے ذریعے اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے تھے، یہاں تک کہ میں ان دونوں سے حق صاحبان حق کا حق واپس لے لیتا اور جو انہوں نے تجاوز اور ظلم کیا اسے میں مٹا دیتا۔ لہذا عفو اور بخشش صرف ذاتی معاملوں میں قابل ستائش ہے، قابل ستائش یعنی تعریف کے قابل۔ آپ کے ذاتی معاملات، آپ کو کسی نے پیٹ دیا، آپ کا مثلا کچھ اور ایسا جو ذاتی آپ کے معاملات ہیں نا، اس میں معاف کر دینا اچھا ہے، قابل تعریف ہے، لیکن خدا یا دوسروں کے حقوق میں ہمیں کسی کو معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں بھی اس سلسلے میں کسی قسم کی رعایت کا سراغ نہیں ملتا۔ آپ رسول کی اور ائمہ کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کی سیرت میں یہ بالکل بھی کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے حقوق کو، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والے کو معاف کیا ہو۔ ذاتی معاملات میں معاف کیجئے، یہ ہے مقام اور محل معافی کا، نہ یہ کہ اٹھا کے کسی کو بھی معاف کر دو، لو جی معاف کر دیا، بیچارے کا حق کسی کا مار لیا اس نے تو آپ کیوں معاف کر رہے ہو بھائی؟ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ عفو اور بخشش صرف اسی مقام پر ہوتی ہے جہاں پر معاف کر دینے کا فائدہ ہو، جہاں معاف کیے جانے والے شخص کو اس معافی کی قدر و قیمت کا احساس ہو۔ فلاں نے غلطی کی، میں نے معاف کر دیا، اس کو معافی کا احساس ہو، قدر و قیمت کا احساس ہو، وگرنہ ایک شخص ایسا ہے اس نے غلطی کی، میں نے معاف کر دیا، اسے کوئی پرواہ نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ پھر دوبارہ غلطی کرے گا، کوئی بھی کچھ کہتا رہا، اسے تو مطلب ہی نہیں کسی بات سے، تو جب اسے معافی کا قدر و منزلت ہی نہیں ہے تو ایسے کو معاف نہیں کر سکتے۔ معاف اسی کو کیا جاتا ہے کہ جو غلطی کر کے پچھتائے، اسے معاف کر دیا پھر آئندہ وہ غلطی نہ کرے، اس کو قدر و قیمت کا اسے احساس ہو معافی کی، اور اگر اس کے اندر کم از کم اتنی شرافت پائی جاتی ہو، اور پھر اس شخص کو معاف کیا جائے کہ جس کے اندر کم سے کم اتنی شرافت پائی جاتی ہو کہ جب کسی غلطی کی بنا پر اسے معاف کیا جائے تو وہ اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنی غلطی کو مان لے اور اس شرمندگی کی وجہ سے دوبارہ غلطی کرنے کی ہمت بھی نہ کرے۔ لیکن اگر اس کے برعکس وہ انسان اتنا پست اور نیچ ہو کہ معاف کر دیا جائے ایسے شخص کو، تو نہ صرف یہ کہ وہ شرمندہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی ہمتیں اور بڑھ جائیں گی، تو ایسے کو کیا معاف کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں، یہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس پست اور نیچ لوگوں کو معاف کر دیا جائے تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں ہوں گے بلکہ ان کی ہمتیں اور بلند ہو جائیں گی اور وہ اپنی حد سے اور زیادہ بڑھنے لگیں گے۔ لہذا ایسے لوگوں کو نہیں معاف کیا جانا چاہیے، ایسوں کو سزا ملنی چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے، العفو یفسد من اللئیم بقدر اصلاحہ من الکریم، معاف کر دینا جتنا زیادہ شریف انسان کی اصلاح کرتا ہے، برے انسان کی اتنی ہی نقصان کرتا ہے، پست انسان کو فاسد بنا دیتا ہے۔ یعنی اچھے انسان کو معاف کر دو گے تو اور اس کی اصلاح ہوگی، لیکن ایک پست انسان کو معاف کرو گے تو برائیوں میں اور دھسے گا، وہ جا کے اس کے فساد میں بڑھتا جائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں مولا کیا فرماتے ہیں، عفو اور بخشش جس مقدار میں شریف النفس انسان کی اصلاح کرتی ہے، اسی مقدار میں پست اور نیچ انسان اس کے ذریعے سے فاسد ہو جاتا ہے اور برا بن جاتا ہے۔ ایسا کوئی معاف نہیں کیا نہ جانا چاہیے۔ شریف انسان کو معاف کریں گے تو اس کی اصلاح ہوگی، برے انسان کو معاف نہیں کرنا چاہیے، ورنہ معاف کرو گے تو اور زیادہ وہ بدتمیز ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے، حق من ساءک ان تعفو عن، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے اس کا حق یہ ہے کہ آپ اسے معاف کر دو۔ وَإِنْ عَلِمْتَ، لیکن اگر آپ کو یہ بات پتا ہو، أَنَّ الْعَفْوَ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ حق معاف کر دینا نقصان ہے تو پھر اس سے کیا کرو، بدلہ لو، پھر اس سے بدلہ لو، انتقام لو اس سے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ معاف کرنے سے نقصان ہی ہوگا،
لہذا پھر بدلہ لو. قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. خدا کیا فرماتا ہے؟ کیونکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے. کیوں بدلہ لیں؟ مولا کیا فرماتے ہیں کہ جس انسان نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے اس کا حق یہ ہے کہ آپ اسے معاف کر دو، لیکن اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ معاف کرنے میں نقصان ہے تو پھر بدلہ لو. آپ کہیں گے کہ بدلہ لینے کا حکم کہاں ہے؟ پہلی بات تو ہمارے لیے تو چوتھے امام حجت ہیں، امام انہوں نے کہہ دیا وہی کافی ہے، لیکن مولا قرآن سے ثبوت لا رہے ہیں کہ خدا نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ جس پر کوئی ظلم ہوا ہے اگر وہ اپنا انتقام لینا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنا انتقام لے وہ. ٹھیک ہے. خلاصہ یہ ہوا اس درس کا، عفو اور درگزشت معاف کرنا بھی اسلامی اخلاقیات کے اہم ارکان میں سے اہم ستون ہے. یہ عفو اور درگزشت اس وقت صحیح ہے جب انسان انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو پھر معاف کرے، اور پھر دشمن کی کمزوری کے باوجود کہ وہ کمزور ہے اس سے بدلہ لے سکتے ہیں آپ، اس کے باوجود اس کی غلطیوں اور لغزشوں کو اور خطاؤں سے چشم پوشی کریں. یہ حق ہے مومن کا. پھر عفو اور بخشش ذاتی معاملات میں اچھی ہے، بہتر ہے، لیکن خدائی معاملات میں، سماجی معاملات میں کسی کو معاف کرنا قطعاً صحیح نہیں ہے. سوالات یہ ہیں عفو اور صفح کے درمیان کیا فرق ہے؟ دوسرا سوال، حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ایک گورنر کو بیت المال سے غلط استفادہ کرنے پر کیا لکھا؟ یہی لکھا کہ لوگوں خدا سے ڈرو، لوگوں کا مال ان کو واپس کر دو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور خدا نے مجھے اختیار دے دیا تمہارے اوپر تو میں اسی تلوار سے ماروں گا کہ جس سے میں نے جس کو بھی قتل کیا وہ جہنم گیا ہے سیدھا. اور اگر یہ کام میرے بیٹے حسن حسین بھی کرتے تو تب بھی میں یہی رخ اپناتا. یہی چیز. نمبر 3، عفو و بخشش صرف شریف آدمی کے بارے میں ہی کیوں صحیح ہے؟ معاف کرنا شریف انسان ہی کو کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ معاف کرنا جتنا شریف انسان کی اصلاح کرتا ہے، پست انسان کو معاف کرنا اس کی برائی میں اور اضافہ کر دیتا ہے. ہو جاتا ہے. جی. امام صادق علیہ السلام نے جن خصلتوں کو، جن عادتوں کو دنیا اور آخرت میں بہتر قرار دیا ہے ان میں سے چند خصلتیں بیان کیجئے. کون کون سی عادتیں ہیں جو دنیا اور آخرت کی خیر و اخلاقیہ اس میں سے ہیں، مکارم اخلاق میں سے. ایک حدیث گزری ہے پیچھے کہ دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق میں سے ہیں، وہ دیکھیے گا. یہ انشاءاللہ 11واں درس تمام ہوا. انشاءاللہ کل 12واں درس پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. یہ سوالوں کے جواب کل یاد ہونے چاہیے.